مفتی صاحب مجھ سے ماضی میں گناہ ہوئے جبکہ میں سچی توبہ کر چکا ہوں، لیکن دل مطمئن نہیں ہے، یہ سوچتا ہوں کہ اللہ نے گناہ معاف کیے ہیں یا نہیں۔ مفتی صاحب میں اللہ کی جہنم سے ڈرتا ہوں۔ دیکھو، جب سچی توبہ کر لی اور تو ہمیشہ کے لیے اس گناہ کو بھول جاؤ، سوچو بھی نہیں۔ علماء کہتے ہیں کہ پھر اس گناہ کو یاد کرنا نا اور بار بار یہ وسوسہ کہ پتہ نہیں معاف ہوا کہ نہیں ہوا، یہ پھر اللہ پہ اعتراض ہے۔ اس کا مطلب آپ اپنے گناہ کو اللہ کی رحمت سے بڑا سمجھتے ہو۔ جب تک سچی توبہ نہیں کی ہے گڑ گڑا کے، اس وقت تک تو دل میں خطرہ ہونا یہ تو ضروری ہے، کیونکہ گناہ کر کے مطمئن ہو جانا یہ تو یوں سمجھو کہ بس جہنم خرید رہے ہو۔ لا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، اللہ کہتے ہیں اللہ کے عذاب سے وہی لوگ بے خوف ہوتے ہیں جو ہیں ہی خسارے والے۔ تو جب گناہ ہو گیا تو چین کی نیند نہیں آنی چاہیے، خوب توبہ استغفار کرو، لیکن جب توبہ استغفار تسلی سے کر لی مٹی پاؤ، اس کا تذکرہ بھی نہ کرو، اس کو بھول جاؤ۔ پھر بار بار یہ آ رہا ہے نا پتہ نہیں ہوگا پتہ نہیں ہوگا، پھر بھائی اللہ کو غصہ آئے گا، پھر اللہ کو غضب آئے گا۔ اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں، ایک واقعہ ہے، یہ واقعہ مستند نہیں ہے، یعنی کوئی اوتھینٹک نہیں ہے، کتابوں میں نقل ہوتا چلا آ رہا ہے، لیکن بعض واقعے مستند نہیں ہوتے، لیکن ان سے جو سبق ملتا ہے وہ سبق شریعت میں ثابت ہوتا ہے۔ تو اب پتہ نہیں یہ واقعہ ہے یا نہیں ہے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک خاتون عورت آئی، اس سے کہیں زنا ہو گیا تھا، تو کہنے لگی کہ مجھ سے ایک بہت بڑا جرم ہوا ہے اور میں نے دل سے سچی توبہ کر لی ہے، تو اللہ سے آپ پوچھ کے بتائیں کہ کیا میرا وہ گناہ معاف ہو جائے گا۔ گناہ نہیں بتایا اس نے، تو کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پہ اللہ سے پوچھا، اللہ نے کہا ہاں، اس سے بولو ہمیشہ کے لیے بس اس کو بھول جائے اور آئندہ اس گناہ کے قریب نہ جائے، گناہ کرنا دور کی بات اس کے قریب بھی نہیں پھٹکے، تو میں وہ معاف کر دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے آ کے بتا دیا۔ وہ خاتون کو اشکال ہوا، یار اتنا بڑا گناہ ہوا یار، ہے بھائی ایسے معاف ہو رہا ہے یار، توبہ کر لی اور بھول جاؤ اور قریب بھی نہ جاؤ بس معاف۔ اس خاتون نے کہا نہیں، آپ دوبارہ اللہ سے پوچھیں، مجھے اطمینان نہیں ہو رہا، کیسے معاف ہو جائے گا، اتنا بڑا جرم میں نے کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام گئے کہ بھئی اے اللہ وہ خاتون اطمینان نہیں ہو رہا اس کو۔ اللہ نے کہا بھائی میں نے بتا دیا، جب دل سے پکی ڈھکی توبہ کر لی ہے کہ آئندہ وہ اس گناہ کے قریب بھی نہیں جائے گی، جو ہوا معافی مانگ لی۔ اصل میں ہوتا ہے آئندہ کا عزم، ہماری توبہ یہ ہوتی ہے کہ آئندہ بھی کرنے کا پروگرام ہے، 27ویں رات کو خوب رو رہے ہوتے ہیں معاف کر دے، اور پورا فلم دیکھنے کا پروگرام ہوتا ہے عید والے دن۔ تو وراثت دینی ہوتی بہنوں کو، اور اللہ سے خوب لیلۃ القدر میں رو رو کے دعائیں مانگی جا رہی ہوتی ہے، اللہ میرے سارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف کر دے، جتنا میں نے کسی کا دل بھی دکھایا ہو، کم بخت تو 1 کروڑ روپے لے کے کھا گیا ہے، تو دل دکھانا تو بہت ہلکی چیز ہے، اس پہ توبہ کر رہا ہوتا ہے۔ اس دن میں نے جو بہن سے اونچی آواز سے بات کر لی تھی، میرے منہ سے جو اس دن گالی نکل گئی تھی، اللہ معاف کر دے۔ بھائی تو گالیاں دے دے لیکن پیسے دے دے۔ اگر بہن کو پتا چلے نا گالی پہ توبہ کر رہا ہے، بہن کہ 10 گالیاں دے دے، میرے پیسے مجھے دے دے۔ وہی بات ہے جو میں خواتین سے کہتا ہوں، خواتین کہتی ہیں نا، جو مشرقی خواتین ہیں ہمارے ملکوں کی خواتین، کہ دیکھو انگریز کے اخلاق اپنی وائف سے کتنے اچھے ہیں، ایکچولی کر کے بات کرتا ہے، کبھی ہاتھ اٹھانے کا تو تصور ہی نہیں ہے، تھینک یو سے بات شروع کریں گے، وہاں کے اخلاق کتنے خوبصورت ہیں نا گوروں کے۔ ڈانٹ بھی دیا نا تو کیس ہو جائے گا آپ کے اوپر کہ مینٹلی ٹارچر کر رہا ہے مجھے، اس پہ باقاعدہ کیس ہوتا ہے، بیگم کر دے نا، ڈانٹ ریکارڈ کر لے وہ کہ مینٹلی ٹارچر کی ہے، اونچی آواز سے بات کی ہے۔ تو ہماری جو خواتین ہیں وہ کہتی ہیں دیکھو ایک وہ شوہر ہے، ایک یہ پاکستانی، جب بھی گھر میں آتے ہیں ناک پہ مکھی بیٹھی ہوئی ہے، تمیز سے بات نہیں کرتے۔ تو میں ان خواتین سے کہتا ہوں یہ غلط ہے، شوہر کو چاہیے تمیز سے بات کرے، لیکن انگریز سے کمپیئر نہ کرے۔ انگریز نہ گیس کا بل ادا کرتا ہے، نہ بجلی کا بل ادا کرتا ہے، نہ اسکول کے بچوں کی فیسیں دیتا ہے، نہ بیٹیوں کی شادیوں کی فکر کرتا ہے، نہ بیٹوں کی شادیوں کی فکر کرتا ہے، نہ ایجوکیشن کی فکر کرتا ہے، نہ ان کی تربیت کی فکر کرتا ہے، نہ آپ بیمار ہوتی ہو، بیوی بیمار ہوتی تو ہاسپٹل لے کے جاتا ہے، کچھ بھی خرچہ نہیں کرتا۔ تو آپ اپنے شوہر کو بولو کہ اخلاق انگریز والے کر لو اور حقوق بھی سارے معاف، جیسے انگریزوں کو حقوق کیا ہوتے ہیں، معاف۔ تو میں کہتا ہوں شوہر کہے گا پوری زندگی میری زبان سے درود شریف کے علاوہ کچھ بھی نکلا تو میری سزا گولی ہے، لیکن گیس کا بل آدھا تم دو گی آدھا میں دوں، بچوں کی اسکول کی فیسیں آدھی تم بھرو گی آدھی بلکہ میں بھروں گا۔ انگریز تو بھرتا بھی نہیں ہے، انگریز کہتا ہے بچہ پیدا ہی نہیں ہونے دینا، ایسی کی تیسی،
بلکہ بعض دفعہ تو یہ ہوتا ہے یہ ہوا تو ہے لیکن میرا نہیں ہے بھائی، میں نہیں مانتا، وہ بیچاری مصیبت میں پھنس جاتی ہے، ثابت کراؤ. تو سارے حقوق معاف کروا لو تو درود شریف سے بات شروع کرے گا، درود شریف پہ بات ختم کرے گا. تو ایسے تھینک یو کو کیا کرنا ہے یار، کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہے، کوئی ذمہ داری نہیں ہے. پھر بھی مردوں کو چاہیے اخلاق اچھے رکھیں، لیکن خواتین کو چاہیے گوروں سے آپ کا یہ جو کالا میاں ہے نا، وہ گورے ہیں نا، یہ سانولا یا کالا ہے، وہ صرف کلر میں اچھا ہے گورا، کردار میں یہ اس سے 1000 گنا بہتر ہے. اور اس گورے کی 10 گرل فرینڈز بھی ہوں گی اور الگ سے، جو بتا ہی نہیں رہا آپ کو. ایک صاحب بہت عرصہ یورپ امریکہ میں رہ کے آئے، وہیں پڑھے ہیں، وہ اسٹڈی کی ہے، انہوں نے کہا یار واقعی گورے جھوٹ نہیں بولتے، لیکن گرل فرینڈ کے معاملے میں ہر گورا جھوٹ بولتا ہے اپنی بیوی سے، اور عورتیں بھی بہت جھوٹ بولتی ہیں اپنے شوہر سے، باقی جھوٹ نہیں بولتے وہ، لیکن یہ جھوٹ کامن ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اس لیے یہاں والے کو کمپیئر کریں گے نا تو یہ عورت کے لیے ان لوگوں سے بہت اچھے ہیں. تو